بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنار ٹی وی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم۔ ناظرین، پاکستان میں شہریار آفریدی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ شہریار آفریدی تحریک انصاف کے مشہور رہنما اور پاکستان میں بہت سے جذباتی نوجوانوں کے ہیرو ہیں۔ شہریار آفریدی ان دنوں امریکہ میں ایک نجی دورے پر ہے اور سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہے کہ نیو یارک میں مشہور ہوائی اڈے پر انہیں روکا گیا تھا اور پھر کئی گھنٹے تفتیش کے نام پر انہیں وہیں بٹھائے رکھا اور ان کی شدید توہین کی گئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تفتیش کے نام پر ان کے کپڑے تک اتروائے گئے۔ آپ ذرا ان تصاویر پر نظریں دوڑائیے۔ سوشل میڈیا پر یہ تصاویر بھی گردش کر رہی ہے اور ان تصاویر کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ شہریار آفریدی کو امریکی ایئرپورٹ پر ننگا کیا گیا ہے۔ شہریار آفریدی کی سیاست اور طرز عمل سے لاکھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ ان سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کو ننگا کر کے کپڑے اتروانے والی بات خلاف تحقیق ہے۔ اور سوشل میڈیا پر جو تصاویر شیئر کی جا رہی ہے، جو تصاویر وائرل ہو چکی ہے، وہ فوٹو شاپ ہے، وہ بالکل ہی فیک اور جعلی ہے اور وہ کسی کی کارستانی لگ رہی ہے۔ بہرحال اتنی بات ہے کہ ان کی بے عزتی ضرور کی گئی ہے اور البتہ وہاں پر جو سفارت خانہ ہے پاکستان کا، وہاں سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہمارے قومی رویہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ بیرون دنیا کے لیے اور یورپ کے لیے مر مٹتے ہیں، اور یورپ کا اور بالخصوص امریکہ کا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور پھر خاص طور پر پاکستان کے ساتھ اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں قومی اور ایمانی غیرت اور حمیت ختم ہو چکی ہے، ورنہ کل ہی کی بات تھی جب افغانستان میں طالبان ان امریکی فوجیوں کو کتوں کی طرح اپنے ملک سے بھگا رہے تھے تو انہیں پناہ بھی ہمارے اسی ملک نے دی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب 2002 میں امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا تو نیٹو افواج کو بھی پناہ ہمارے اسی ملک سے ملتی رہی۔ ہمارے یہاں کے حکمران اور ہمارے یہاں کے ادارے انہیں تحفظ فراہم کرتے رہے، مگر ان تمام تر قربانیوں کے باوجود ان کی نظروں میں ہماری کیا وقت ہے، وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے، اور یہ بھی اسی کی ایک عکاس ہے۔ خدا تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو قومی حمیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک سے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ خدا ہمیں دین سے محبت نصیب فرمائے۔